اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الجن مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو غور سے سنا. پھر انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کرتا ہے نیکی کی طرف. پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اگر شریک نہیں کریں گے ہمارے رب کے ساتھ کسی کو. اور بلا شبہ ہمارے رب کی شان بلند و بالا ہے. اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اولاد بنایا ہے. اور بلا شبہ ہمارے بیوقوف اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. اور بلا شبہ ہم نے گمان کیا کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ نہیں بولیں گے. اور بلا شبہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پناہ پکڑتے ہیں جنوں میں سے مرد جنوں کی. پس انہوں نے ان کے غرور کو بڑھا دیا. اور بلا شبہ انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حکمہ دیتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ اپنے قوم کو بتلائے کہ جناتوں نے قرآن کریم کو غور سے سنا پھر اس پر ایمان لے آئی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کی پیروی کی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد یعنی درستگی اور کامیابی کی طرف. فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ اور بارے تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جد ربنا یعنی اس کی نعمت اس کی قدرت اور اس کی مہربانی اپنے مخلوق پر. اور امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ ہمارے رب کی شان. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ بلند و بالا ہے اس کی بزرگی اور اس کے حکم کی اس کی عظمت اور اس کا حکم. اور امام سدی نے فرمایا کہ بلند و بالا ہے ہمارے رب کا حکم. اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تعالی جد ربنا یعنی بلند و بالا ہے ہمارا رب. بارے تعالیٰ کا فرمان ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا یعنی بلند و بالا ہے بیوی اور اولاد بنانے سے. یعنی جنہوں نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ پاک صاف ہے بیوی اور اولاد بنانے سے. پھر انہوں نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. امام مجاہد نے فرمایا کہ سفیہ ہونا وہ لوگ ابلیس کو مراد لے رہی ہے. شطط یعنی ظلم. ابن زید نے فرمایا کہ ظلم کبیر. اور احتمال یہ ہے کہ ان کی مراد ان کے قول سفیہ ہونا سے اس میں جنس ہے ہر اس کے لیے جو دعویٰ کرے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی یا اولاد ہے. اس لیے انہوں نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا یعنی ان کے اسلام لانے سے پہلے عَلَى اللَّهِ شَطَطًا یعنی باطل اور جھوٹ. اس لیے انہوں نے کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یعنی ہم نے خیال نہیں کیا تھا کہ انسان اور جنات یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے ان کی طرف اولاد اور بیوی کی نسبت کرنے میں. پھر جب ہم نے اس قرآن کریم کو سنا تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے جان لیا کہ بلا شبہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اس معاملے میں. بارے تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور اب لوگوں کی عادت تھی زمانہ جاہلیت میں کہ وہ پناہ لیتے تھے اس جگہ کے بڑے سردار کی جنوں میں سے یہ کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے یہ کہ ان کو کوئی ایسی چیز پہنچے جو ان کو تکلیف پہنچائے. پھر جب جنوں نے دیکھا کہ انسان پناہ لیتے ہیں ان سے ان کے خوف رکھنے کی وجہ سے زادوہم رہقا یعنی دہشت میں مبتلا کرنا اور گھبراہٹ میں اور ڈرانے میں یہاں تک کہ وہ ان سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہو گئے اور ان سے بہت زیادہ پناہ پکڑنے والے ہو گئے. جیسا کہ امام قتادہ نے فرمایا فزادوہم رہقا یعنی گناہ یعنی جن بڑھ گئے ان پر اس سلسلے میں جرأت کے اندر. امام سوری نے فرمایا فزادوہم رہقا یعنی جن ان پر بڑھ گئے جرأت کرنے میں. امام سدی نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلتا تھا پھر وہ کسی زمین پر آتا تھا پھر وہاں پڑاؤ ڈالتا تھا. بس وہ کہتا تھا کہ میں پناہ لیتا ہوں اس وادی کے سردار کی جینوں میں سے یہ کہ مجھے نقصان پہنچے اس میں اور میرے مال کو یا میرے اولاد کو یا میرے چوپایوں کو. امام قتادہ نے فرمایا کہ پھر جب وہ اس کی پناہ لیتا اللہ کو چھوڑ کر تو جن ان کو نقصان پہنچاتے تھے اس وقت. اور حضرت کریمہ سے روایت ہے فرمایا کہ جن انسانوں سے ڈرتے تھے جیسا کہ انسان ڈرتے ہیں ان سے. جنات سرکش ہو گئے تکلیف پہنچانے میں اس وقت. حضرت کریمہ سے روایت ہے فرمایا کہ جنات ڈرتے تھے انسانوں سے جیسا کہ انسان ڈرتے ہیں ان سے یا اس سے بھی زیادہ سخت. پھر انسان جب کسی وادی پر اترتا اور جن بھاگ جاتے. پھر قوم کا سردار کہتا کہ ہم پناہ لیتے ہیں اس وادی کے سردار کی. تو جنوں نے کہا کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں جیسا کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، پس وہ جنوں کے قریب ہوئے، پھر انہوں نے ان کو مبتلا کر دیا فتنے میں اور جنون میں، بس یہی بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یعنی گناہ۔ ابو العالیہ نے فرمایا رہقا یعنی خوف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ گناہ۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ کفار سرکشی میں بڑھ گئی۔ ابن ابی حاتم نے روایت کیا کردم بن ابی صاحب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نکلا میرے والد کے ساتھ مدینہ میں کسی ضرورت کی وجہ سے، اور یہ سب سے پہلے مدینہ سے کسی ضرورت کی وجہ سے، اور یہ سب سے پہلا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہوا مکہ میں۔ بس ہم نے رات گزاری بکریوں کے ایک چرواہے کے پاس، پھر جب نصف رات ہوئی تو ایک بھیڑیا آیا، پھر اس نے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بچے کو پکڑ لیا، پس چرواہا کودا، پھر اس نے کہا کہ اے وادی کے آباد کرنے والے میں تیرا پڑوس ہوں۔ پھر ایک پکارنے والے نے آواز دی، ہم اس کو نہیں دیکھ پائے۔ اس نے کہا کہ اے بھیڑیے اس کو لوٹا دے، پس تیزی کے ساتھ وہ بکری کا بچہ واپس آ گیا، یہاں تک کہ وہ داخل ہو گیا بکریوں کے ریوڑ میں، اس طرح کہ اس کو ایک زخم بھی نہیں لگا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور باری تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ عَهْدًا، یعنی ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اس طویل مدت کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اس سے پہلے آیت میں آپ سن چکے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ جو جنات اور شیاطین کی دو جماعتیں روانہ ہوئی تھی، اس میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، نینوا والے، اور اسی طرح مسجد جن کے پاس۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے خبر دی، جس وقت وہ سن رہے تھے آپ کو معلوم نہیں تھا، وہی صرفنا کے موقع پر آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اوپر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس میں مجھے بتلایا گیا کہ جنات نے میرا قرآن سنا۔ حضور نے خود معلوم نہیں کیا تھا اس وقت، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بعد میں اس کی اطلاع اور اس کا علم دیا گیا، اس علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ اس سے بھی علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن کو سنا ہے۔ یہدی الی الرشد، وہاں بھی یہی کہا تھا، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ قرآن سنا۔ فآمنا بھی، ہم ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تعالی جد ربنا، جد بزرگی، عظمت، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی نعمتیں، الگ الگ معانی مراد لیے ہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کو اولاد اور بیوی نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ الشَّطَطَ، ہم میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر ظلم اور زیادتی کی باتیں کرتے تھے، اسی میں سب سے بڑی بات یہی صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان اور جنات اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ لوگ اس طریقے سے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر کے ہمیں انسانوں کو اور جنات کو ورگلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ کو اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اسی طریقے سے شروع میں جنات انسان سے ڈرتے تھے، لیکن انسانوں نے جب اپنے گھروں سے نکل کر جنگلوں اور پہاڑوں کی راہ لی تو وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ان کی پناہ میں دے دیا، تو یہ سمجھے کہ ہم تو ان سے ڈر رہے ہیں اور یہ ہم سے ڈر رہے ہیں، اس لیے پھر انہوں نے ڈرانا شروع کیا۔ ڈرو گے تو ڈرائے جاؤ گے، جملہ مشہوری ہے۔ یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، جنات نے سرکشی میں اور لوگوں کو پریشان کرنے میں اضافہ کیا۔ وانہم ظنوا ان لن یبعث اللہ احدا، یہ سمجھے کہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو زندہ نہیں کریں گے، یعنی بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، انسان بھی انکار کرتے تھے، جنات نے بھی انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آور سے پہلے اس طریقے سے بتاتے ہی رہتے تھے جنات، اور لوگ ان کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا کہ بکری کو اٹھا کر بھیڑیا لے گیا، پھر اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں لیا ہے، جنات کا جو وہاں سردار ہوگا اس کی، تو تھوڑی دیر کے بعد بکری کا بچہ واپس آ گیا، یعنی شیطان ہی نے بھیڑیے کی شکل اپنائی تھی اور اس طریقے سے انسانوں کو اپنے سے ڈرانے کی اور اللہ پاک کی ذات عالی سے دور کرنے کی یہ ساری سازشیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے میں ایک وادی میں ٹھہرا اور میں نے بھی یہی اعلان کیا کہ اس پہاڑ کے جو جنات کے سردار ہیں ان کی پناہ میں لیتا ہوں، تو ایک آواز آئی اور اس نے یہ کہا کہ وہ دن چلے گئے جب تم جنات کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے تھے، اب نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں، ان کی تشریف آوری کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے اب اللہ ہی کی پناہ میں اپنے آپ کو دو۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ ایمان لائے ایک مدت کے بعد، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قصے کو سنایا۔
وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اور بلا صبح ہم نے آسمان کو ٹٹولا، پس ہم نے اس کو پایا کہ وہ بڑا ہوا ہے مضبوط چوکیداروں سے اور شعلوں سے. بلا صبح ہم وہاں بیٹھتے تھے بیٹھنے کی سننے کی جگہوں پر. پھر اب جو کان لگاتا ہے تو وہ اپنے لیے پاتا ہے تیار شعلہ. اور بلا صبح ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کوئی برائی ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں جناتوں کے بارے میں جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کی حفاظت کرنا اس طرح ہوا کہ آسمان کو بھر دیا مضبوط چوکیداروں سے اور حفاظت کی اس کے تمام کناروں سے، اور شیطانوں کو بھگا دیا ان کی جگہوں سے تاکہ وہ قرآن میں سے کسی بات کو بھی چوری نہ کر لی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی میں سے ہے، اس کی مخلوق پر، اس کی رحمت ہے اس کے بندوں پر، اور اس کے اپنے کتاب کریم کی حفاظت کرنے میں سے ہے. اسی لیے جناتوں نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. یعنی جو شخص چاہتا یہ کہ وہ آج کسی بات کو سن کر چورا لے تو اپنے لیے تیار شدہ شعلہ پاتا جو اس سے نہ خطا کرتا اور نہ اس سے آگے بڑھتا بلکہ اس کو مٹا دیتا اور اس کو ہلاک کر دیتا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. یعنی ہم کو نہیں معلوم کہ یہ کیا معاملہ ہے جو تحقیق یہ جو نئی بات جو تحقیق کے پیش آئی ہے آسمان میں، ہم کو نہیں معلوم کہ کیا کوئی برائی ہے جس کا ارادہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اور یہ ان کے ادب میں اور یہ جملہ ان کے ادب میں سے ہے، عبارت جنات کے ادب میں سے ہے عبارت میں، جبکہ انہوں نے شر کو منسوب کیا غیر فاعل کی طرف اور بھلائی کو انہوں نے منسوب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اور تحقیق کی صحیح روایت میں آیا ہے کہ شر اس کی طرف منسوب نہیں کیے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ، شر کی آپ کی طرف نسبت نہیں ہوتی. اور تحقیق کیے وہ ستارے جس کے ذریعے اور تحقیق کیے وہ ستارے جس کے طرح سے اس سے پہلے بھی مارا جاتا تھا، اور یہ وہ سبب ہے جس نے ان کو آمادہ کیا. اس میں سبب کی تلاش کرنے پس وہ زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل گئی. پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو پڑھ رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز میں. پس انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کو محفوظ کر دیا گیا ہے. بس ایمان لائے ان میں سے جو کہ ان میں سے ایمان لائے اور ڈٹے رہے اپنی سرکشی میں جو باقی رہ گئے، جیسا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بیان کیا جا چکا. بارے تعالیٰ کے فرمان کے وقت سورہ احقاف میں بارے تعالیٰ کے فرمان سورہ احقاف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کے وقت. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اور وہ شعلوں کا زیادہ ہونا ہے آسمان میں اور اس کے ذریعے سے مارا جانا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان اور جنات ڈر گئی اور اس کی وجہ سے گھبرا گئی اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ عالم کی تباہی کے لیے ہے. پس وہ ابلیس کے پاس آئی، پس انہوں نے اس کو سارا واقعہ بیان کر دیا جو پیش آیا ان کے معاملے میں سے. تو ابلیس نے کہا کہ تم میرے پاس ہر زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ تاکہ میں اس کو سونگوں. پس وہ اس کو لے کر آئے، پس اس نے سونگا تو کہا کہ تمہارا ساتھی مکہ میں ہے. تحقیق کے پھر نصیبین کے جن میں سے 60 لوگوں کو بھیجا گیا. پس وہ آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. پس وہ آپ سے قریب ہوئے شوق رکھتے ہوئے قرآن کریم پر، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ان کے پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جاتے. پھر وہ اسلام لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اور جب یہ اچانک معاملہ پیش آیا کہ آسمان پر سخت پہرا لگا دیا گیا، اس سے پہلے بھی سماعی دنیا پر جا کر جنات اب شاید ہی سنتے تھے لیکن پہرا اتنا نہیں تھا. اب یہ شدید پہرا اس طریقے کا کر دیا گیا اور جو کوئی بھی اوپر جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب اس کو ڈالا جاتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو ہم مقاعد للسمع سننے کی جگہوں پر بیٹھتے تھے، لیکن اب سننے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو یہ سب ابلیس کے پاس گئے. ایک روایت زیادہ تر یہی ہے اور اس کو جا کر کہا کہ اس طریقے سے معاملہ پیش آیا ہے، کثرت سے ہمارے اوپر سے یہ گرائے جاتے ہیں شہاب اللہ پاک کی طرف سے. تو اس نے کہا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ جاؤ الگ الگ جگہ پر جا کر مٹی سونگو. وہ مدینہ مکہ مکرمہ کی مٹی بھی لے آئے. یہ سب روایتیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کس طرح اس کا معاملہ پیش آیا ہو.
حقیقت اتنی ہے کہ شیاطین اور جنات کے لیے اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم کی عظمت اور برکت کے پیش نظر اور انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے کہ کوئی بیچ کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے، یہ انسانیت کے لیے بھی ہے اور خاص کر کے قرآن کریم کی عظمت اللہ پاک کی اپنی صفات کی عظمت بتلانا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ جنات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ یہ جو کثرت شہاب گرائے گئے، ستارے گرائے گئے، یہ ہمیں معلوم جلائے گئے اور پھینکے گئے ان کے اوپر شیاطین پر، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے یا خیر کا ارادہ ہے۔ اشر ارید بمن فی الارض، اسی کو کہتے ہیں کس کی طرف سے، یعنی اللہ پاک کی طرف نسبت نہیں کی، ارید مجہول کا صیغہ استعمال کیا۔ اچھی چیزوں کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی جاتی ہے اور بری چیزوں کی نسبت انسان یا مخلوق کی طرف کی جاتی ہے، اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں آپ۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَنَا، سورہ کہف کے اندر جہاں اچھی چیز تھی اللہ پاک کی طرف نسبت ہوئی اور جہاں نہیں تھی تو وہاں پر دوسروں کی طرف نسبت کی۔ اسی طریقے سے یوشع بن نون نے بھی مچھلی گم ہو گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسانی الشیطان، شیطان نے مجھے بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور شفا کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی انہوں نے جنات نے یہ جو ادب ملحوظ رکھا کہ اللہ پاک کی طرف اس کی نسبت نہیں کی۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، اللہ پاک کی طرف سے اس سلسلے میں کیا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، ایک روایت مسجد حرام کی اور دوسری مسجد جن کی، بطن نخلا کی، وہ نصیبین کے جن، یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن انہوں نے سنا اور سننے کے بعد پھر انہوں نے مسجد حرام ہی میں نصیبین کے جن نے سنا اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کو اللہ کے دوسرے بندوں تک یعنی جنات تک پہنچایا اور اس طرح لوگوں کی جنات کے اسلام میں داخل ہونے کے سبب ہوا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا ستارے اس سے پہلے بھی گرائے جاتے تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی اس سلسلے میں تفصیل لکھی ہے۔ تو شہاب ثاقب اس وقت بھی گرائے جاتے تھے، وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو اور جنات کی وجہ سے بھی ہو، لیکن قرآن کے اترنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے قرآن کی عظمت کے پیش نظر یہ کیا گیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ بلا شبہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک لوگ ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہے، اور ہم الگ الگ راستے پر تھے، اور بلا شبہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں زمین میں، اور نہ ہم اسے ہرگز عاجز کر سکتے ہیں بھاگ کر، اور بلا شبہ جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لائے۔ پھر وہ لوگ پھر جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ خوف ہوگا کسی کمی کا اور نہ کسی زیادتی کا، اور بلا شبہ ہم میں سے کچھ ماننے اسلام قبول کرنے والے اور ہم میں سے کچھ گنہگار ہے۔ پھر جو شخص اسلام لے آئے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے راہ راست کو پا لیا۔ بہرحال جنہوں نے قصد کیا راہ راست کا، بہرحال گناہ کرنے والے گنہگار تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، بہرحال ظلم کرنے والے تو جہنم کا ایندھن ہے، اور اگر وہ اسی راستے پر جمے رہتے تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلاتے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں، اور جو شخص اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو ہم اس کو چڑھنے والے عذاب پر داخل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بتلاتے ہوئے جنوں کے بارے میں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، یعنی اس کے علاوہ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یعنی متعدد اور مختلف راستے اور متفرق رائے۔ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یعنی ہم میں سے کچھ مومن ہیں اور ہم میں سے کچھ کافر ہیں۔ اور حافظ ابن عساکر نے ذکر کیا عباس بن احمد دمشقی کے حالات میں انہوں نے کہا کہ میں نے بعض جناتوں کو سنا اس حال میں کہ میں میرے گھر میں رات کے وقت تھا، وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے قلوب براها الحب يراها الحب حتى تعلقت مذاهبها في كل غرب وشارق تهيم بحب الله والله ربها معلقة بالله دون الخلائق، کہ دل محبت سے بھر گئے ہے یہاں تک کہ جم گئی اس کی جڑیں ہر مشرق اور مغرب میں، اور حیران و پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئی تمام مخلوق سے کٹ کر۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم پر فیصلہ کرنے والی ہے اور بلا شبہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اس کو، اگرچہ ہم کوشش کر لے بھاگنے میں، اس لیے کہ وہ ہم پر قادر ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، پس وہ فخر کرتے اس کے ذریعے سے، اور یہ ان کے لیے فخر اور
اور شرف کا باعث ہے اور اچھی صفت کا باعث ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ ابن عباس امام قتادہ نے فرمایا بس وہ خوف نہیں کرتے ہیں یہ کہ ان کی نیکیوں میں سے کمی کی جائے یا ان پر دوسروں کے گناہ کو لادا جائے، جیسا کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یعنی ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ گنہگار ہیں، اور وہ ہٹنے والے حق سے اور اس سے منہ موڑنے والے ہیں بخلاف مقصد کے، اس لیے کہ وہ عادل ہے۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، یعنی انہوں نے اپنی ذاتوں کے لیے نجات کو تلاش کیا۔ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، یعنی ایندھن جس کے ذریعے سے جہنم کو جلایا جائے گا۔ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ مفسرین نے اختلاف کیا ہے اس کے معنی کے بارے میں دو قولوں پر، اس میں سے پہلا یہ قول ہے کہ اگر گنہگار استقامت اختیار کرتے اسلام کے طریقے پر اور اس پر جمی رہتے لاسقیناہم ماء غدقا، یعنی کثیر پانی پلاتے، اور اس سے مراد رزق میں وسعت کرنا ہے، جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اور اس کے مطابق بارے تعالیٰ کے فرمان اور اس معنی پر بارے تعالیٰ کے فرمان لنفتنہم فی کے معنی یہ ہوں گے کہ البتہ تاکہ ہم ان کو آزمائے کہ کون برقرار رہتا ہے ہدایت پر ان لوگوں میں سے جو واپس چلے گئے گمراہی کی طرف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یعنی اطاعت پر جمے رہنا۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے اسلام مراد ہے۔ امام قتادہ نے فرمایا وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، فرماتے اگر وہ تمام کے تمام ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کو وسیع کر دیتے۔ امام مقاتل نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس وقت بارش کو روک دیا گیا 7 سال تک، اور دوسرا قول یہ ہے وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یعنی گمراہی، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یعنی ہم ان پر رزق کو کشادہ کر دیتے دل دیتے ہوئے، جیسا کہ باری تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ ابو مجلس کا قول ہے، اور اس کو امام بغوی نے ربیع زید بن اسلم کلبے سے روایت کیا ہے، اور یہ قابل توجہ ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے باری تعالیٰ کے فرمان لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ کے ذریعے سے، اور باری تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، یعنی دردناک، تکلیف دہ، خطرناک عذاب۔ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا عذابًا صعدا، یعنی ایسی مشقت جس کے ساتھ کوئی راحت نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جہنم ایک پہاڑ ہے۔ جتنا کہ یہ کہا کہ کچھ تو ہم میں سے اچھے ہیں اور منا دون ذالک، برے نہیں کہے، یہاں پر بھی دون ذالک سے اشارہ کر دیا۔ کننا طرائق قیلۃ، ہم الگ الگ راہ میں تھے، کچھ ایمان پر تھے اور کچھ شرک پر تھے، یعنی جب یہ قرآن کریم کی دعوت ان کو پہنچی تو اس کے بعد ان میں بھی 2 جماعتیں ہو گئی، پہلے تو تھی ہی، اور اب مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی، اس لیے جنات کی دوسری جماعتوں سے ان کے اختلاف رہے۔ کننا طرائق قیلۃ سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، مومن اور کافر دونوں الگ الگ۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یقین کرتے تھے کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کچھ جنات یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سرکش ہیں اور بڑے طاقت والے ہیں، اس لیے اس طرح کریں گے، لیکن جو مومنین جنات تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، چنانچہ ہم نے جب قرآن سنا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو فوراً ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اور پھر صرف ایمان ہی نہیں لائے، ایمان کی دعوت بھی دی کہ جو اللہ پر ایمان رکھے گا اس کو قیامت کے دن کوئی کھوٹ نہیں ہوگی، کوئی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ جتنی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس نے نیکیاں کی ہوگی ان کو مزید اضافے کے ساتھ اخلاص کی جتنی طاقت ہوگی اس کے مطابق اضعافا مضاعفہ اللہ پاک کی طرف سے زیادہ ہی دیا جائے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم میں 2 گروہ تھے، ایک تو فرما برداروں کا اور ایک ظالموں کا۔ وَمَنْ أَسْلَمَ، جو فرما بردار رہے، تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے ہدایت کی اچھی راہ کو تجویز کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور ظلم کرنے والے تو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، آگے اللہ تبارک تعالیٰ، ویسے تو پورا ہی اللہ کا کلام ہے لیکن نقل کیا جنات کی زبانی، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یہ اللہ پاک کا کلام، جنات کی طرف نسبت نہیں ہے۔ اگر یہ ہدایت پر ٹھیک رہتے دنیا والے تو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اس سے کون مراد ہے؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین ہی مراد ہے۔ ہر زمانے کے مشرکین ایسے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کی شرک اور کفر کی بنیاد کے اوپر ان کی نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ان کی ہوتی ہی ہے۔ لیکن جو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو خوب خوشگوار پانی پلاتے۔ چونکہ اس وقت قحط سالی آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے، اس لیے مفسرین کی ایک جماعت نے لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا سے صرف اسی ایک واقعے کو مراد لیا ہے، لیکن کتاب اللہ کی سیاق و سباق سے اور قرآن کے اصول اور ضابطوں کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے۔
مکہ کے مشرکین نے نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، قرآن کریم کی عظمت اور وقار کا لحاظ نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بھی قحط سالی نازل کی۔ اس طرح پچھلی قوموں پر بھی کچھ نہ کچھ عذاب آتا ہی رہا، فرعونیوں پر بھی آیا اور عاد و ثمود وغیرہ پر بھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اتنی خود ان کے لیے ایک مصیبت تھی، پریشانی تھی، مانگی ضرور لیکن اللہ پاک کی طرف سے دی گئی، تو پھر وہ معجزہ تھا، اللہ کی آیات میں سے تھی، اس کا اکرام ضروری تھا، نہیں کیا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آیا۔ تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی ہم ان کو پلاتے۔ لَوِ اسْتَقَامَ الْقَاسِطُونَ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْلَامِ، اگر یہ ظلم کرنے والے اسلام پر آ جائیں تو دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے وسعت ہوگی اور آخرت کی وسعت تو ہے ہی۔ چنانچہ دوسری ایک آیت میں کچھ صاف صراحتاً فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہاں بھی مکہ والے ہی مراد ہے، مکہ کا نام ہے ام القریٰ، مکہ ساری چھوٹی چھوٹی دیہات اور آپس کی جو بستیاں تھیں ان کا مرکز تھا، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ یونیورسٹی بھی ہے مکہ مکرمہ میں، جامعہ ام القریٰ، جیسے مدینہ یونیورسٹی ہے مدینہ منورہ میں، اس طرح وہاں بھی ہے، اس کا نام جامعہ ام القریٰ ہی رکھا گیا۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان کو خوب پانی پلاتے۔ مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں نیکیاں کرتے دنیا میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فراوانی دیتے، یا مرنے کے بعد وہ تو ہے ہی سب کے لیے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، آگے کا جملہ ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہوا کہ ہدایت پر آ گئے، اچھی چیز دی، پھر آزمائش ہوئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ اللہ پاک کی طرف سے ابتلا ہے، اس طریقے سے یہ بھی ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہدایت پر کون باقی رہتا ہے اور گمراہی کون اختیار کر لیتا ہے، ہم ان کی آزمائش کریں گے۔ مکہ والوں کی آزمائش ہوئی، جن کے لیے ہدایت مقدر تھی اللہ پاک نے دی، اور جن کے لیے نہیں دی وہ محروم رہے۔ وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، استقامت سے مراد اطاعت میں جمع رہنا، اسلام پر جمع رہنا، سب ایک ہی مطلب ہے۔ آگے اس کے بعد دوسرا اور ذکر کیا لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ الضَّلَالِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ پاک دنیا میں ہی ان کو فراوانی دیں گے، جیسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، 7ویں پارے میں آدھے کے بعد سے جو رکوع ہے، اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے رسول وغیرہ بھیجے، اور پھر اس کے بعد بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، لوگوں کا امتحان لیا دونوں چیزوں سے، جو کفر میں گئے ان کا بھی، ایمان والے تھے ان کا بھی۔ ایمان والے اس کو اللہ پاک کی طرف سے آزمائی سمجھے اور کفار اس کو نہیں سمجھ پائے، تو بالبأساء والضراء ہوا لعلہم یتضرعون، اسی لیے تھا تاکہ دوبارہ واپس آ جائے، لیکن نہیں آئے۔ تو آگے آیت کریمہ میں ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، کافر اور مشرک کو بھی سنبھلنے کے لیے موقع دیتے ہیں اور اس کی آزمائش ہوتی ہے، اگر وہ سنبھل گیا اور ایمان پر آ گیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آیا تو پھر استدراج ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا دیا ہے تو یہ مجھ سے خوشی ہے، جیسے سورہ کہف میں بھی اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر میں دوبارہ واپس لوٹایا جاؤں تو وہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے راحت ہی ہوگی۔ یہ کفار کی بدگمانی ہے اللہ پاک کی ذات عالی سے۔ تو یہ مراد کہ وَأَلَّمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ ہدایت کی راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے تو ہم ان کو ڈھیل دیں گے، وہ سمجھیں گے کہ نعمتیں ملی اور حقیقت میں امتحان ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ اور بلا شبہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہے، بس تم مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو، اور بلا شبہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے جو اس کو پکارتا ہے تو قریب تھا کہ وہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ وہ ان پر لپٹ پڑتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میں پکارتا ہوں میرے رب کو اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نقصان کا اور نہ رہنمائی کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ ہرگز مجھے نہیں بچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی، اور ہرگز میں نہیں پاؤں گا اس کو چھوڑ کر کسی پناہ کی جگہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دینا اور اس کے پیغامات کو لانا۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے
ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو عن قریب وہ جان لیں گے کہ اس کے مددگار کمزور تھے یا کم تھے تعداد کے اعتبار سے۔ امام قتادہ نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا میں فرمایا کہ یہود و نصارہ جب اپنے گرجا گھر میں اور اپنے چرچوں میں داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ وہ تنہا اس کی وحدانیت کو بیان کری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نہیں تھی اس دن جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی زمین میں کوئی مسجد سوائے مسجد حرام اور مسجد الیہ کے جو بیت المقدس میں تھی۔ امام ابن جریر نے روایت کیا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ جناتوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری کیا صورت ہوگی کہ ہم مسجد میں آئے حالانکہ ہم تو دور رہنے والے ہیں، یعنی آپ سے دور ہے، کیسے ہم شریک ہوں گے نماز میں حالانکہ ہم آپ سے دور رہنے والے ہیں؟ تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ آیت کریمہ تمام مساجد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس حال میں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تو قریب تھا کہ وہ آس پر گر پڑتے شوق کی وجہ سے، جبکہ انہوں نے قرآن کریم آپ کو سنا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور وہ آپ سے قریب ہوئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہیں جانا یہاں تک کہ فرشتہ آپ کے پاس آیا، پھر آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے لگا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو غور سے سن رہے تھے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور لوگوں کو بلائے اپنے رب کی طرف، تو قریب تھا کہ عرب آپ پر ٹوٹ پڑتے، تمام کے تمام پر ٹوٹ پڑتے، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ انسان اور جنات مل گئے اس معاملے میں تاکہ وہ اس کو مٹا دے، بس اللہ تاکہ وہ اس چراغ کو بجھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کر دیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کی نصرت کی اور آپ کی مدد فرمائی ان لوگوں پر جو آپ کے دشمن تھے، اور یہ زیادہ مناسب ہے بارے تعالیٰ کے اس کے بعد بارے تعالیٰ کے فرمان قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا کی وجہ سے، یعنی ان سے رسول نے کہا جب انہوں نے تکلیف دی اور انہوں نے ان کی خلاف ورزی کی، ان کو جھٹلایا اور انہوں نے آپ کے خلاف مدد کی تاکہ وہ مٹا دے اس کو جس کو لے کر آپ آئے حق میں سے، اور وہ اکٹھا ہو گئے اپنے دشمناوت پر۔ انما ادعو ربی، بلا شبہ میں تو عبادت کرتا ہوں میرے رب کی جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تو اسی کی پناہ لیتا ہوں اور میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ولا اشرک بہ احدا، بارے تعالیٰ کا فرمان قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یعنی بلا شبہ میں تو بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، اور میرے ذمے معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہے تم کو ہدایت دینے میں اور نہ تم کو گمراہ کرنے میں، بلکہ سارے امور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر آپ کی ذات کے بارے میں بھی بتلایا کہ بلا شبہ آپ ان کو کوئی بچائے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہیں بچائے گا اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں، اس لیے کہ کوئی قادر نہیں، کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے مجھے بچانے پر اس کے عذاب سے۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، امام مجاہد نے فرمایا کہ جائے پناہ، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ کوئی نصرت کرنے والا اور پناہ دینے والا نہیں ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی حامی اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ بارے تعالیٰ کا فرمان الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ، یہ مستثنی ہے بارے تعالیٰ کے فرمان قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا الا بلاغا سے، اور احتمال ہے کہ یہ استثناء ہو بارے تعالیٰ کے فرمان لن یجیرنی من اللہ احد سے، کہ اس سے مجھے کوئی نہیں بچائے گا اور نہ مجھے چھڑا سکے گا مگر میرا اس رسالت کو پہنچا دینا جس کی ادائیگی کو مجھ پر فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، بارے تعالیٰ کا فرمان ومن یعص اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول ہوں، میں تم کو پہنچا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، پس جو نافرمانی کرے گا اس کی بات تو اس کے لیے سزا ہے نار جہنم خالدین فیہا ابدا، یعنی ان سے اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا اور نہ ان کے لیے وہاں سے کوئی نکلنے کی راہ ہوگی۔ بارے تعالیٰ کا فرمان حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یعنی جب یہ مشرکین لوگ دیکھ لیں گے اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کے دن، تو عن قریب جان لیں گے اس دن من اضعف ناصرا واقل عددا، یعنی وہ کم ہے یا مؤمنین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے ہیں، یعنی بلکہ مشرکین ان کے لیے پورے طور پر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ کم ہو کے تعداد کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کے مقابلے میں۔ ساری مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا مسجدوں میں اللہ تعالیٰ اور غیروں کی عبادت نہ کی جائے۔ دو قول ہوئے، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مساجد سے کون سی مسجدیں مراد ہے، اس لیے کہ جس کو کیا آیت نازل ہوئی اس وقت دو ہی مسجدیں تھیں، مکہ مکرمہ تھا اول بیت اور بیت المقدس تھا، ایلیا کی مسجد وہی بیت المقدس مسجد اقصی۔
یہ دو مسجدیں تھیں. بیت المقدس تو شہر کا نام ہے اور اسی نسبت سے یروشلم بھی اس کو بولتے ہیں, یروشلم بھی بولتے ہیں. اور مسجد اقصی وغیرہ پورا علاقہ ہے جس کے اندر قبۃ الصخرہ بھی ہے اور مسجد اقصی بھی ہے. عموماً لوگ مسجد اقصی قبۃ الصخرہ کو ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ الگ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور باندھا تھا, اور وہ جگہ عورتوں کی نماز کے لیے جو گول نظر آ رہا ہے. یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمان مسجد اقصی کو محسوس ہی نہ کر سکے, صرف گنبد الصخرہ کو ہی مسجد اقصی سمجھ لے, جبکہ مسجد الگ ہے اس کے ساتھ, اور بہت بڑی مسجد ہے, نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے, سب ہے. اس کا فوٹو پیغام رحمت میں ہم الگ سے دیتے ہیں مسجد اقصی کا, اسی بنیاد پر تاکہ بتلانے کے لیے کہ مسجد اقصی بھولے نہیں ہیں مسلمان. قبۃ الصخرہ کو تو بھول بھی جائے, اگرچہ ہماری نسبت اس کے ساتھ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جانور باندھا تھا. اور پھر یہ ہے کہ نماز کہاں پڑھائی, نیچے اور یہاں کون سی جگہ پر, یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. تو مساجد سے اس وقت کی یہ مسجدیں تھی. تو ان دونوں مسجدوں کے متعلق اشارہ ہوا کہ مکہ کے مشرکین نے جس طریقے سے بیت اللہ کو نعوذ باللہ 360 مورتیوں کا گھر بنا دیا تھا, تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس میں غیر اللہ کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی ہے, اس میں غیر اللہ کی قبرستان بھی نہ ہو. یعنی جنگال شریف میں بیچ کے اندر ہی مسجد, مسجد کے بیچ کے اندر ہی حضرت سوئے ہوئے ہیں, پیچھے والے نماز پڑھے تو اسی کی طرف چہرہ ہو. تو یہ چیزیں مساجد میں یہ چیزیں بھی بعد میں نقصان دہ ثابت ہوئی, جب کسی کی تدفین ہوئی اور اس کے بعد میں اسی کو مزار بنایا گیا. مسجد غیر آباد, بابر اسلم کی مسجد غیر آباد, اور بازو میں درگاہ دم دراکے کے ساتھ آباد. تو یہ اس طریقے سے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدوں میں اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت نہ کی جائے. چونکہ اس وقت کی مسجدوں میں انہوں نے شرک کی آمیزش کر دی تھی دونوں مسجدوں میں, اس لیے ان کو کہا گیا. یہ قول یہ ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یہ دو ہی مسجدیں تھیں, لیکن بات یہ ہے کہ مساجد یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اس اعتبار سے مناسب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی خالص عبادتیں جہاں جہاں کی جاتی ہے وہ تمام جگہ مراد ہے کہ وہاں شرک کی آمیزش نہ ہو. چنانچہ نیچے دوسرا قول نقل کیا کہ تمام مساجد کو عام ہے, آج بھی یہی حکم ہے کہ مسجدوں میں کفر اور شرک کی کوئی چیز نہ ہو, وہی تو ایک اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اور جب اللہ کے بندے کھڑے ہوئے, يَدْعُوهُ, ان کو دعوت دیتے ہوئے, كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اس کی بھی دو تفسیر ہوئی. ایک تو یہ کہ مکہ کے مشرکین آپ کے خلاف ہو گئے, مشرکین بھی اور اطراف کے دوسرے قبائل والے بھی. اور دوسری تفسیر فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں اللہ کا کلام پڑھنے لگے تو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, جنات سب کے سب آپ کے اوپر آ گئے, یعنی شوق کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے قرآن کریم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ایسا لگا کہ گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لپٹ پڑیں گے. اتنا قریبی اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ آئے. یہ دونوں تفسیر اپنی جگہ پر صحیح ہے. پہلی تفسیر کے اعتبار سے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ سے مشرکین کی بدماشی ہوگی, اور دوسری تفسیر کے اعتبار سے جنات کا شوق اسلام مراد ہوگا. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. لا املک لکم ضرا ولا رشدا, تم میں اور مجھ میں سے کسی کے لیے بھی کوئی ملکیت نہیں ہے, ساری ملکیت نفع نقصان کی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. لن یجیرنی من اللہ احد, اگر میں اللہ کو چھوڑ کر غیر کی نعوذ باللہ عبادت کروں تو غیر سے اللہ پاک جب مجھے عذاب دینے جائیں گے تو کوئی غیر مجھے بچا نہیں سکتا ہے, اور اللہ ہی کی عبادت کروں گا تو کوئی غیر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالات, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, اور قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی کا استثناء ان دونوں آیتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور ہدایت کا مالک نہیں ہوں, البتہ اتنا اختیار ہے کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا دوں. الا بلاغا من اللہ, اللہ کی دعوت اور اللہ کی رسالت کو پہنچانا, اس کا اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے. اس کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں, میں ارادۃ الطریق کا مالک ہوں, ایصال المطلوب کا میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں. دوسرا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد الا بلاغا من اللہ, تو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا الا بلاغا من اللہ, اور قل انی لن یجیرنی من اللہ احد الا بلاغا من اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچائے گا مگر الا بلاغا من اللہ ورسالتی, اللہ نے مجھے رسول بنایا, جو پیغام مجھے دیا ہے یہ پیغام میں تم تک پہنچاؤں گا تو میرا فریضہ ادا ہوگا تو اللہ پاک مجھ سے خوش ہوں گے. اور اگر میں نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا, اللہ کی دعوت والا, رسالت والا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میری پکڑ ہوگی, اس وقت مجھے کوئی چھوڑ سکتا نہیں ہے.
चुनांची इस सिलसिले की आयत भी सुन चुके हैं आप, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह, इसलिए आपने पूरा पहुंचा दिया। और अखीर के अंदर हज्जतुल वदा में अल्लाहुम्मा शहद अला हल बल्लग़तु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाहियों के साथ इस बात को साबित किया। हत्ता इज़ा रअू मा युअदून फसयअलमून मन अराफ़ु नासिरन व अक़ल अददा, अल्लाह पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन किसके मददगार ज्यादा होंगे, किसकी तादाद ज्यादा होगी, अहले ईमान ही की होगी, अल्लाह के फरिश्तों की होगी, और मुशरिकीन बड़े से बड़े कुव्वत वाले थे, सब कमजोर साबित होंगे। قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا قریب ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت مقرر کر رکھی ہے. وہ غیب کو جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے مگر اس رسول کو جس کو وہ پسند کرے، اس لیے کہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے چلتے ہیں چوکیدار، تاکہ جان لے کہ تحقیق کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کا جو ان کے آگے ہے، اور گن رکھی ہر چیز کی تعداد کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہ وہ لوگوں سے کہہ دے کہ بلا شبہ ان کے پاس قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے، اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیا اس کا وقت قریب ہے یا بعید ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، یعنی مدت طویلہ. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، بس یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور یہ عام ہے رسول ملکی اور بشری دونوں کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، یعنی ان کے ساتھ مزید خاص کرتے ہیں پیدر پہ آنے والے فرشتوں میں سے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر جو ان کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اور تحقیق کے مفسرین نے اختلاف کیا ہے بارے تعالیٰ کے فرمان لِيَعْلَمَ کی ضمیر کے سلسلے میں کہ وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے. بس ایک قول تو یہ کہا گیا ہے کہ بلا شبہ یہ لوٹ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. ابن جریر نے روایت کیا سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہوئے بارے تعالیٰ کے فرمان فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا میں فرمایا کہ چار فرشتوں میں سے چار حفاظت کرنے والے فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں. لیعلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لے ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. امام قتادہ نے فرمایا فرشتوں نے پہنچا دیا قد ابلغوا رسالات ربهم، اور تحقیق فرشتوں نے پہنچا دیا. اور امام قتادہ نے فرمایا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، فرمایا تاکہ اللہ کے نبی جان لے کہ بلا شبہ فرشتوں نے تحقیق پہنچا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور بلا شبہ فرشتوں نے ان کی حفاظت کی اور ان کی طرف سے دفع کیا. اور ایک قول یہ ہے کہ مراد لیا تاکہ شرک والے جان لے کہ تحقیق کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا، رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے. اور امام مجاہد نے فرمایا تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے کہ تحقیق کے رسولوں نے پہنچا دیا ہے اپنے رب کے پیغامات کو، اور اس میں نظر ہے اور احتمال ہے کہ زمین لوٹنے والی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اور معنی اس میں یہ ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تاکہ وہ قادر ہو جائے اس کے پیغامات کو پہنچانے پر، اور حفاظت کی اس کی جو ان کی طرف نازل کی وحی میں سے، تاکہ جان لے یہ کہ تحقیق کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ تحقیق کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے. اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ باری تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور جیسے باری تعالیٰ کا فرمان وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، اور اس جیسی دوسری مثالیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے کے باوجود اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے اس کے ہونے سے پہلے قطعی طور پر، یقینی طور پر، اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، قریب ہے یا بعید ہے، یہ اجمالی طور پر فرمایا جا رہا ہے. اور دوسری روایتوں میں جو فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت قریب ہے، تو قربت کا تو بتلانا ہے، لیکن قربت کی بھی آخری گھڑی کہ کون سے وقت کتنے بجے
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو فرمائے کہ اس کا اجمالی علم ہے، اور یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اب چونکہ مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، اب کوئی دوسری نبوت نہیں آنے والی ہے، اس لیے گویا میں اور قیامت، اب بیچ میں کوئی رسول نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کر کے ہی آئیں گے۔ اس اعتبار سے آپ نے قرب بتلایا، اور یہاں پر ام یجعل لہ ربی امدا، مدت طویل ہے یا قریب ہے، اپنے قطعی علم کی نفی کی، اور انا والساعۃ کہاتین یہ اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا، اس بنیاد پر فرمایا۔ عالم الغیب، اللہ تبارک تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو اظہار نہیں کرتے ہیں، الا من ارتضی من رسول، مگر غیب کا اظہار ہوتا ہے جن رسولوں سے راضی ہوتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے شرف کلام سے مشرف ہو، بات چیت کر سکے، شرف کلام نہ ہو تو بس، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے جس کو دینا ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ذکر کیا گیا۔ یہ ہے اظہار غیب، ایک ہے اعلان غیب اور ایک ہے علم غیب۔ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو غیب کا علم کلی طور پر ہے، اور جزوی طور پر سب کو علم ہے، تھوڑا تھوڑا انسان کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، کچھ چیزیں ہم نہیں جانتے اور جانور جانتے ہیں۔ زلزلے کے متعلق آتا ہے کہ سوائے جانوروں کے جلدی کسی اور کو پتا نہیں، انسان کو تو چلتا ہی نہیں، ان کو چلتا ہے تو یہ کچھ اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو انسان سے بھی جزوی علم کے اندر دوسری مخلوق بڑھ سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ جزوی علم کے سلسلے میں تو ہر ایک زید، عمر، بکر وغیرہ کو حاصل ہے۔ اس پر بدعتیوں نے آہو آویلا کر دیا کہ دیکھیے اللہ کے لیے علم غیب کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر دیتے ہیں اور دوسروں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کلی علم کی نفی کر رہے ہیں اور جزوی علم کو ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ احمد رضا خان کی عبارت سے بھی جزوی علم ہی کا ثبوت ہو رہا ہے، لیکن اور کرنی ہے، اسی جگہ لکھ دیا، اور عام دوسرے احوال میں یہی لکھا کہ نہیں، حضور کو علم غیب ہے۔ غیب کی تعریف یہ ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ کے علاوہ سے جو علم آئے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ مسئلہ علم الغیب حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رسالہ ہے، مولانا منظور نعمانی کی بوارق الغیب کتاب ہے، اس کے اندر ان بزرگوں نے علم غیب کے مسئلے کو کتاب اللہ نے خود فرما دیا، قل لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اس لیے علم غیب جس کو کہا جاتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دیا، اس کو علم غیب نہیں کہا، اس کو اظہار غیب کہا۔ قرآن نے اس آیت میں الا من ارتضی من رسول سے جس کا استثناء کیا وہ فلا یظہر کہا، اپنے غیب کا ظہور نبیوں کی زبانی ہوتا ہے، اس لیے غیب کا پورا علم اور غیب کا پورا سرچشمہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نبی کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اوتیت فرما رہے ہیں مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، میرا خود کا نہیں ہے۔ اس لیے جزوی مثالوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معجزے کا ظہور ہوتا ہے تو کہا دیکھیے حضور کو معلوم تھا، تو حدیث شریف میں بہت سے واقعات وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کی برات کا علم اللہ کے رسول کو نہیں ہو سکا جب تک قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے علم غیب کے سلسلے میں فلا یظہر علی غیبہ قرآن نے فرمایا، اسی لیے بدعتیوں نے کتاب لکھی تھی اعلان غیب، اور اس کا جواب مفتی عبدالرحیم لالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ عیسیٰ طالب صاحب تھے دیولا کے، ان کے پاس لکھوایا، تو اس کا نام ہی اظہار غیب۔ اور دوسری کتاب لکھی تو اس کا ویسے تو منشی عیسیٰ صاحب ہے قاری کے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت سارا ذخیرہ گجراتی زبان میں علم غیب اور یہ سارے مسائل جو بدعتیوں کے ہیں سارے مسائل کی کتابیں آپ نے لکھ دی ہے اور سارے جوابات دیے، لیکن دیوبندی مولویوں کو بھی فرصت نہیں ہے کہ کبھی یہ پڑھے۔ اب جب مقابلہ ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، بدعتی کہیں گے کہ تمہارا اشرف علی نے یہ کہا۔ ایک صاحب نے ابھی مجھے پرچہ دیا 2-3 سال پہلے، بہت شوق سے آئے یہاں کے، کوئی خبر نہ ہوتی نہ نوائے، ویسے کاغذ لے کر آئے اور اندر بدعتیوں نے لکھا تھا 50,000 میں انعام نے 1 لاکھ میں انعام، دیوبندی اگر اس کا جواب دے تو وہ آئے مقصد تو لوٹری لائی گی، لوٹری تو وہ جونی سے اور وہاں جونی سے منشی عیسیٰ قاری حضرت مولانا منظور نعمانی بڑا تھاکی گیا جنہیں لکی لگی ہے، پر پترا نہیں پوچھ رہی تیری تے تیری تو من تو کسی خبر نہیں، بچہ مولویوں نے پوچھوں تو کوئی تو نواب مولوی دے بات ہے جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارے مقابلے میں جو قوم کھڑی ہے وہ ہم سے کیا اعتراض کر رہی ہے، وہ ہماری عبارتوں کو کس طرح توڑ مروڑ کر لوگوں کو کفر اور شرک کی گمراہی میں ڈالتی ہے۔ خالی اپنی ویروध میں دی، اس وقت کے پڑھے لکھے اتنے تھے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ میں نے تیر و نشتر کر کے طیبہ پرچہ نکلتا ہے احمد آباد سے بدعتیوں کا، تو اس کے اندر انہوں نے تیر و نشتر کے عنوان سے
ایک زمانے کے اندر مولانا ابراہیم پٹیل جن کا ابھی انتقال ہوا، انہوں نے حضور کو نو مسلم لکھ دیا تھا، وہ انداز دوسرا تھا ان کا، لیکن بدعتیوں نے شور و ہنگامہ کیا، اور اس کے ماتحت مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا سعید صاحب راندیری، یہ سب بزرگ موجود تھے اس وقت کی بات ہے، ان سب کو لیا، ان کے خلاف بھی بہت لکھا۔ تو ایک جواب تو منشی عیسیٰ صاحب کے پاس مولانا مفتی احمد صاحب نے، ہمارے استاد صاحب نے لکھوایا، اور وہ منشی عیسیٰ صاحب کا موجود ہے، اسلامی تیلیہ۔ اور ایک نوجوان عالم دین تھے اس وقت، اب تو بڑے ہو گئے، خادم لال پوری صاحب، کل بھی ان کا گجرات ٹوڈے میں مضمون آیا ہے اویسی کے اوپر، اویسی کے خلاف میں کہ یہ مسلمانوں کو نقصان کرنے والا ہے۔ تو ان کی کتاب تھی، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا تھا خادم لال پوری نے، اور انہوں نے اچھا جواب دیا تھا۔ اچھا کا مطلب ہے کہ تھوڑا چاپکانی ضرورت ہے، منشی صاحب تو مہذب تھے، تو مہذب لوگوں کا جواب مہذب ہوتا ہے، لیکن تھوڑے غیر مہذب بھی چاہیے جواب کے لیے، غیر مہذب لوگوں کو مہذب جواب راست نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھار اس نے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کا مسلک کون سا ہے، تو خادم صاحب نے لکھا کہ روزانہ داڑھی صاف کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ تیرا مسلک کیا ہے، داڑھی مندہ تھا وہ، تو اس کو یہ پوچھا، عثمان خطری کر کے تھا، اور وہ طیبہ کا ایڈیٹر تھا اس وقت پرچے کا، تو اتنا خلاف لکھا، تو اس نے یہ لکھا کہ میں نے واقعی سے لے کر چھاپی تک کسی مولوی کی ہمت نہیں ہوئی دیوبندی کی کہ میرا جواب دے، تو منشی صاحب نے کہا کہ کون سی تمہاری کتاب کا جواب میں نے نہیں دیا ہے، پھر اس کے بعد گنوائی کہ تم نے یہ لکھی تو ہم نے یہ لکھا، لیکن یہ سارے جوابات کافی ہے سمجھنے کے لیے، نہ سمجھنے والے کے لیے کتابوں کا پورا کمرشلی الحمار یحمل اسفارا کر دے تب بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو یہاں اظہار غیب، قرآن نے خود جو اصطلاح استعمال فرمائی ہے، علم غیب کی نہیں بلکہ اظہار غیب کی، بدعتیوں سے ہمارے چمے بمے اور یہ دوسرے جتنے بھی ہیں تعزیے بھی ہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دو ہی بڑے اختلاف، یہ تو بچونگڑیاں ہیں، اصل اختلاف تو دو ہی ہے، علم غیب کا اور حاضر ناظر کا، کہ حضور ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، یہ دونوں چیزیں بنیادی عقائد میں ہیں، اس لیے اس میں اختلاف ہے ان کے ساتھ، باقی دوسری جتنی چیزیں ہیں یہ قابل برداشت بھی ہو سکتی ہے اور اس سے آدمی ایمان سے نکلتا نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کم دینے کی، لیکن یہ بنیادی عقیدوں کی طرف توجہ زیادہ دینے کی۔ اب ہمارے جماعت والے ساتھی گئے نہ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑے نہیں ہوئے، تو یہ حکمت تھی، سمجھ رہے تھے، نور الہدایہ والے نے لکھا بھی تو ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو کھڑا ہو، ایسی عبارتیں انہوں نے لے لی ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہے مسجد میں حی علی الفلاح کے وقت بھی کھڑے نہیں ہوتے، وہ تو بیٹھا تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں کبھی، میں نے کہا اب تو کھڑے ہو۔ خیر، اللہ من ارتضی من رسول کے دو معنی ذکر کیے کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو، فإنہ یسلک، نبیوں سے راضی ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس نبی کے اطراف میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حفاظت کے لیے کر دیتے ہیں، اس لیے وحی الہی میں نعوذ باللہ کہیں کوئی بکری کھا سکتی، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، اب یہ لفظ لیعلم آیا، مشرکین جان لے، نبی جان لے، فرشتے جان لے، اللہ پاک جان لے، تو لیعلم تاکہ جان لے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لے کہ فرشتوں نے مجھے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پورا پہنچا دیا، یہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اشکال حضور کو کبھی تھا نہیں کہ فرشتے نے مجھے پورا پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس لیے صرف آیت کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بھی ایک معنی سیاق و سباق سے نحوی ترکیب میں لیعلم کا فاعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جائے تو معنی میں کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوتی، بس اتنا کہنا چاہ رہے۔ دوسرا بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لے ان الرسول بلغت عن اللہ وان الملائکۃ حفظتها ودفعت عنها، اللہ کے نبی یہ جان لے کہ پچھلے نبیوں نے بھی اللہ کے دین کی دعوت مکمل پہنچائی تھی فرشتوں کے واسطے سے، اور آج بھی انسان جان لے، ایک تو رسول جان لے کہ فرشتوں نے پہنچایا، اور ایک یہ کہ رسول جان لے کہ پچھلے نبیوں نے بھی ان قد ابلغوا رسالات ربہم، رسالات رب پہنچانے والے دو ہیں، فرشتے اللہ سے لے کر نبی تک پہنچاتے ہیں اور نبی اس فرشتے کے واسطے سے امت تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان قد ابلغوا رسالات ربہم کے معنی دونوں پر صحیح ہوئے، فرشتوں پر بھی صحیح ہوئے اور انبیاء کرام پر بھی، اس لیے دونوں معنی مراد ہیں۔ تیسرا بتلایا کہ مشرکین جان لے، مجاہد فرماتے ہیں کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والے جان لے کہ تم چاہے کچھ بھی کہو، رسول نے تو اللہ کا پیغام مکمل پہنچا دیا، تم نے کتنی اس میں شرارت، لیکن یہ یہاں مراد نہیں ہے، معنی تو صحیح ہے، اس لیے ابن کثیر کہتے ہیں وفی ھذا نظر، آیت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں مشرکین کا ذکر نہیں ہے، اس لیے آیت کا مصداق مشرکین کو قرار دینا معنی کے اعتبار سے آیات کے صحیح نہیں، نفس معنی صحیح اپنی جگہ پر۔
یہ ضمیر لوٹا رہے اللہ پاک کی طرف، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ میں کئی جگہ پر اللہ پاک نے ضمیر کو اپنی طرف لوٹایا اور یہ بتلایا لیا علم، اللہ پاک جان لے، اور کسی جگہ پر لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تمیز سے بتلایا، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، وہاں بھی امتیاز کا لفظ آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ علم کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ معتزلہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبل وقوع الشیء، کوئی واقعہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک کو اس کا علم نہیں ہے، جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کو علم ہوتا ہے، یہ ان کی نیلی جہالت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو عالم کون، کان اور ما یکون، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا، سب کا علم ہے، اس لیے لیا علم کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی تو جا سکتی ہے، لیکن معنی یہ مراد نہیں ہوگا جو معتزلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک اسی وقت جانیں گے۔ جیسے ایک آیت ذکر فرمائی، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم، ہم جان لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، تو اللہ پاک تو جانتے ہی تھے، مراد الا لنتمیز، ہم الگ کر دیں گے ایمان والوں کو اور کفار کو۔ اس طرح یہاں پر بھی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک جان لے ایمان والوں کو اور اللہ پاک جان لے منافقین کو۔ تو پہلے سے جانتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ مومن پیدا ہوگا یا کافر پیدا ہوگا، اس لیے کہ اس کی تقدیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، مومن یا کفر والا ہونا۔ سورۃ المزمل مکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ قریش جمع ہوئے دارالندوا میں، بس انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا کوئی نام رکھا جائے تاکہ اس سے لوگ باز آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ کائن ہے، تو انہوں نے کہا کہ کاہن نہیں ہے، پھر کچھ نے کہا کہ کائن ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کاہن نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مجنون ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مجنون نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جادوگر ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جادوگر نہیں ہے۔ پس مشرکین اسی رائے پر الگ ہوئے۔ تو پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ اپنے کپڑے میں لپٹ گئے اور چادر کو اوڑھ لیا۔ پھر پس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے، پھر فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اس چادر کو اوڑھنے والے آپ کھڑے ہوئیے رات میں مگر تھوڑا، یعنی آدھی رات، یا اس میں سے کچھ کم کر لیجیے یا اس پر کچھ اضافہ کر دیجیے، اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، بلا شبہ عنقریب ہم آپ پر بھاری کلام ڈالیں گے۔ بلا شبہ رات کی عبادت کرنا یہ زیادہ کچلنے میں مددگار ہے اور زیادہ درست بات نفس کے کچلنے میں زیادہ مددگار ہے اور درست بات کہلانے میں زیادہ مفید ہے۔ بلا شبہ آپ کو دن میں بڑا مشغلہ ہوتا ہے، آپ یاد کیجیے اپنے رب کے نام کو، اور متوجہ ہو جائیے اسی کی طرف سب سے کٹ کر، جو اور وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ وہ چادر میں لپٹنے کو چھوڑ دے، یعنی وہ چھپ جانا اور کھڑے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور وہ اوڑھ لینا ہے اور کھڑے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ابن عباس نے فرمایا یا ایھا المزمل یعنی اے سونے والے، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے میں لپٹنے والے۔ ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس حال میں کہ آپ اپنی چادر میں اوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان نصفہ یہ بدل ہے رات سے، او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یعنی ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نصف رات کھڑے رہیے، کچھ زیادتی کے ساتھ یا کچھ کمی کے ساتھ، آپ پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان ورتل القرآن ترتیلا، یعنی آپ اس کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، اس لیے کہ یہ مددگار ہے قرآن کریم کو سمجھنے میں، اس کو غور و فکر کرنے میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ سورت کو پڑھتے تھے، پس آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہ سورت زیادہ لمبی ہو جاتی تھی اس سورت کے مقابلے میں جو اس سے زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ اور صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں، تو فرمایا کہ وہ آپ کھینچ پر پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتی تھی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بس بسم اللہ کو آپ نے کھینچا اور رحمان کو بھی کھینچ پر پڑھا اور رحیم کو بھی کھینچ کر پڑھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں، تو فرمایا کہ آپ اپنی قرات میں ایک ایک آیت پر وقف کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور حدیث میں ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اس لیے
کہ تیری منزل آخری آیت پر ہے جس کو تو پڑھے گا. اور تحقیق کہ ہم نے شروع تفصیل میں بیان کر دیا ان تمام حدیثوں کو جو دلالت کرتی ہے ٹھہر کر پڑھ ترتیل کے مستحب ہونے پر اور قرات میں خوش آواز پر، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کریم کو مزین کرو اپنے آوازوں کے ذریعے سے، اور نہیں ہے ہم میں سے وہ جو قرآن کریم کو خوش لہانے سے نہ پڑھے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم اس کو مت پھیلاؤ ریت کے پھیلانے کی طرح، اور تم ان کو شعر کے انداز میں مت پڑھو، بس تم ٹھہرو اس کے عجائب کے وقت اور حرکت دو اس کے ذریعے سے دلوں کو، اور تم میں سے کسی کا مقصد صورت کا آخری حصہ نہ ہو. بارہ تعالیٰ کا فرمان انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حضرت قتادہ نے فرمایا یعنی اس پر عمل کرنا. اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے نازل ہونے کے وقت کا بوجھ اس کی عظمت کی وجہ سے، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کی ران میری ران پر ہوتی تھی، بس قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے. امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حارث بن ہشام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر وحی کس کیفیت میں آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو میرے پاس گھنٹی کے بجنے کی آواز مسلسل بجنے کی آواز کی طرف آتی ہے اور یہ زیادہ مجھ پر بھاری ہوتی ہے، پس وہ مجھ سے الگ ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس کو یاد کر لیتا ہوں جو کچھ مجھے فرشتے نے کہا. اور کبھی تو میرے پاس فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، پھر وہ مجھ سے بات کرتا ہے، پس میں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے البتہ تحقیق کہ میں نے آپ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے سخت ٹھنڈی کے دن میں، پس آپ سے وہی جدا ہوتی ہے اور بلا صبح اس حال میں کہ آپ کی پیشانی پسینہ بہا رہی ہوتی ہے. امام احمد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے کہ بلا صبح البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، درا حال کہ آپ اپنے سواری پر ہوتے ہیں، بس آپ کی سواری اپنی گردن کو ہلانے لگتی ہے. بارہ تعالیٰ کا فرمان ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم، آپ کی پیشانی سے لگتی ہے. بارہ تعالیٰ کا فرمان ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. حضرت عمر نے فرمایا کہ پوری رات کی عبادت کرنا. امام مجاہد نے فرمایا کہ نشأ یعنی جب رات میں کھڑے ہو، اور ان سے ایک روایت میں ہے کہ عشاء کے بعد. اور مقصد یہ ہے کہ ناشئۃ اللیل وہ رات کی گھڑی اور اوقات ہے، اور ہر وہ گھڑی جو رات میں سے اس کو ناشیہ کہا جاتا ہے. اور مقصود یہ ہے کہ رات کی عبادت یہ دل کو کچلنے میں زیادہ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے میں زیادہ مناسب ہے اور تلاوت پر زیادہ جمانے والی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی دل کو زیادہ جمائے رکھنے والی ہے قرات کی ادا کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں دین کے قیام کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ لوگوں کے منتشر ہونے کا وقت ہے اور شور و گل کا اور معاش کے اوقات ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لک فی النار سبحا طویلا. ابو العالیہ امام مجاہد نے فرمایا یعنی طویل فراغت، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ فراغت مشغولی اور چلنا پھرنا. امام سدی نے فرمایا سبحا طویلا یعنی لمبی. امام سدی نے فرمایا سبحان طویلا یعنی زیادہ نفل نام. عبد الرحمن ابن زید نے فرمایا سبحان طویلا یعنی اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، پس آپ کے دین کے لیے فارغ ہو جائیے رات کے وقت، اور یہ اس وقت جبکہ رات کی نماز فرض تھی. پھر بلا صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا اپنے بندوں پر، پس اس کو تخفیف کر دیا اور اس کو ختم کر دیا. امام احمد نے روایت کیا زرارہ بن افوا سے، انہوں نے سعید بن ہشام سے فرمایا کہ میں نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. فرمایا کہ کیا آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بلا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. پس میں نے ارادہ کیا کہ میں کھڑا ہو کر چلا جاؤں. پھر میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں خیال آیا. میں نے پوچھا کہ ام المؤمنین مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں. فرماتی ہے کہ کیا آپ قرآن کریم کی سورت کو نہیں پڑھا یا ایھا المزمل؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ بلا صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل کو فرض کیا تھا اس سورت کے شروع میں. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قیام کیا 1 سال، یہاں تک کہ ان کے قدم سوج جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے قدمہ پر روک دیا 12 مہینے میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینے پھر اللہ تبارک اور اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخری حصے کو روک دیا 12 مہینے میں. پھر اللہ تبارک 12 مہینے پھر اللہ آسمان میں 12 مہینے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کو نازل کیا اس سورت کے آخر میں. پس قیام اللیل نفل ہو گیا فرض ہونے کے بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوریا بچھاتی تھی جس پر آپ رات کو نماز پڑھتے تھے. پس لوگوں نے اس سلسلے میں سنا تو وہ جمع ہو گئے. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر نکلے
غصے کرنے والے کی طرح تشریف لائے، حالانکہ آپ ان پر رحم دل تھے، بس آپ کو خوف ہوا کہ یہ کہیں قیام اللیل ان پر فرض نہ ہو جائے، بس فرمایا اے لوگوں تم تکلیف مت اٹھاؤ اس عمل کی جس کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو، اتنی ہی تکلیف کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے ثواب دینے سے یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ عمل کرنے سے، اور بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یہاں تک کہ آدمی رسی کو باندھتا تھا اور اس کو لٹکا دیتا تھا، پس وہ اسی حالت میں 8 مہینے ٹھہرے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ان کوششوں کو جو انہوں نے طلب کی اس کی رضامندی میں سے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمایا اور ان کو فریضے کی طرف لوٹا دیا اور رات کے قیام کو چھڑوا دیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا المزمل، تو وہ کھڑے رہے 1 سال، یہاں تک کہ ان کے قدم اور ان کی پنڈلیاں سوج گئی، یہاں تک کہ آیت کریمہ فقرؤوا ما تیسر من نازل ہوئی۔ فرمایا کہ پھر لوگوں نے راحت حاصل کی۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اس کا کثرت سے ذکر کیجیے اور اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اپنی عبادت کے لیے فارغ کر لیجیے جبکہ آپ اپنے مشغلوں سے فارغ ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائے اپنے مشغلوں سے تو بجا لائے اس کی عبادت اور اس کی اپنے آپ کو تھکائے اس کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں، تاکہ یہ فارغ البال ہو جائے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اسی کے لیے عبادت کو خالص کیجیے۔ حضرت حسن نے فرمایا یعنی کوشش کیجیے اور اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیجیے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ عابد کو متبدل کہا جاتا ہے اور اسی سے حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے نہا عن التبتل، جس میں تبتل سے منع کیا گیا، یعنی عبادت کی طرف وقف، یعنی اپنے آپ کو عبادت میں وقف کر دینا اور شادی بیاہ کو چھوڑ دینا۔ باری تعالیٰ کا فرمان رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، یعنی وہ مالک تصرف کرنے والا ہے مشرق و مغرب میں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ نے اس کی تنہا عبادت کی تو اسی پر تنہا بھروسہ کیجیے اور اسی کو کارساز بنائیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، اور جیسے باری تعالیٰ کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مزمل اور مدثر سے تعبیر کیا۔ پہلی سورت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی وہ پوری سورت نہیں ہے، صرف اس کی چند آیتیں اقرا بسم کی، اس کے بعد پوری سورت نازل ہوئی سورہ مزمل اور سورہ مدثر۔ ان دونوں سورتوں کے مضمون کی ابتدائی باتیں دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس لیے شان نزول میں مفسرین اس سورت کو اور اس سورت کو دونوں کو ساتھ میں ہی عموماً ذکر کرتے ہیں۔ مشرکین نے آپ کو جادوگر، آپ کے لیے کاہن کے الفاظ استعمال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور آپ اپنے گھر میں چادر اوڑھ کے سو گئے۔ یہ تو مدثر کے سلسلے میں عموماً آتا ہے۔ مزمل کے سلسلے میں تو آپ سن چکے، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، اور پھر زملونی زملونی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے اس کو پورا نقل کیا۔ قم اللیل الا قلیلا، اللہ پاک نے فرمایا کہ رات کے وقت آپ کھڑے ہو جائیے عبادت کے لیے مگر الا قلیلا، اور قلیلا کی تفسیر خود آگے فرما دی نصفہ او انقص منہ، آدھی رات تک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ او زد علیہ، تھوڑا کچھ کم یا زیادہ ہو جائے، مثلا رات 8 گھنٹے کی ہے اور 4 گھنٹے میں 3:45 3:30، اس وقت تو گھڑیاں تھی نہیں اس طرح کی، تو اگر آگے پیچھے کچھ وقت ہو جائے تب بھی، لیکن وہ وقت کے پابندی پھر بھی اپنی بات گلیاں سے وہ وقت نہ پابند، اور اس وقت پھر بھی وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کو ڈالا تو کوا آیا، پھر دوسرے دن اسی وقت تشریف لے آیا، تو حضرت نے کہا کہ بڑا پابند ہے وقت کا، لیکن انسان نہیں ہے۔ چلو اندر دیکھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ ترتیل تجوید الحروف، معرفت الحقوق وغیرہ جو کچھ سن چکے ہیں، یہ بات کی اصطلاح ہے۔ اصل چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اس کو ذکر کیا، علماء نے اس کو منضبط کرنے کے لیے تجوید الحروف، معرفت الحقوق وغیرہ کو ذکر کیا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ حدیث شریف میں کوئی لفظ ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے، جو زیادہ معتبر قول ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، باقی جو اقوال ہوں گے وہ اپنی جگہ پر تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا مراد لیا، قرآن نے کیا مراد لیا۔ جیسا اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ورتل کا لفظ اور اس کے بعد لفظ یمد آیا، تو مد کا معنی صرف مد وہ نہیں ہے جو فقہا کے قراء کے یہاں مد ہے، مد کا معنی مطلق کھینچنا ہے، اور اسی میں مد کی یہ شکل بھی بتلائی کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کو بھی مد سے تعبیر کیا۔ تو اصطلاحات بعد میں وضع ہوئی ہے، اور قرآن اور حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہاں بعد والی اصطلاح اس کی روشنی میں ہی ہوئی ہے۔ فقہا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، علماء اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، لیکن یہ اقرب الی الکتاب والسنہ ہوگا، فی نفسہ کتاب و سنت نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو اطمینان اور سکون سے پڑھتے تھے، جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے، جس سے آپ تو خود صاحب لسان تھے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنا اس طرح. ایک مرتبہ مسجد حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور بازو میں ایک کوئی بیچارہ پاکستانی دیہاتی تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا. ایک مصری دوسا بالکل ایسا کہ گویا کہیں جنگل میں سے آیا ہے. تو مصری لوگ پتلے بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں چہرے سے ہی بیچاروں کی تھکاوٹ، ذوق، غربت وغیرہ کا بھی یمنی اور مصری ان سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ ان کو تھوڑا حقیر بھی سمجھتے ہیں، سعودی والے مصریوں کو بھی اور ان کو بھی، یمنی کو. خیر، تو یہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ پاکستانی، اور بہت زور زور سے پھاسم پھاس پڑھ رہا تھا. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سے بات کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے. یہ مصری پوچھ رہا ہے کہ قرآن ایسے نہیں پڑھا جا رہا، تم انڈیا پاکستان والے ایسے پڑھتے ہو جیسے پھاسم پھاس پڑھیے نہیں، جتنے بھی پھاس چالے دیتے ہو اور اس میں تو جانا ہوا وہی چالے. یہ اس طریقے کا عجیب و غریب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا، قرآن تو آہستہ سے اطمینان اور سکون اور وقار سے ہی پڑھا جاتا ہے. آپ نے تو دور کتنا پورا کروانا ٹی وی پی کر، اس لیے لوگ یہ کرتے ہیں. اس لیے علماء کو چاہیے کہ قرآن پڑھے تو غور و فکر کے ساتھ. غور و فکر کی توفیق کب ہوگی؟ یا تو کسی سے سنیں گے یا خود پڑھیں گے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے. عام متن دوسرے سے سنتے وقت زیادہ موقع ملتا ہے، اس لیے کہ پوری توجہ الفاظ پر ہوتی ہے. ہم آپ کے اوپر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اچھا، اس کے ذمہ کے اندر اور بھی کہا تحسین صوت وغیرہ، یہ بھی حدیث شریف میں ہے، اس کا انکار نہیں ہے. حسن صوت کے سلسلے میں بخاری کی روایت آپ سن ہی چکے ہیں، اسی کی طرف اشارہ فرمایا. لیکن حضرت کا حضرت الشاعر، شعراء کی طرف قرآن کو نہ پڑھا جائے. گانے والوں کے طرز کے اوپر قرآن کریم کو بھی نہیں، اور نعت کو بھی ان کے گانوں کے انداز کے اوپر، ان کے اوزان کے اوپر نہ پڑھا جائے. آج کل لوگوں نے نقالی شروع کر دی ہے ان کے گانے پر، نعت کے اندر. قرآن میں تو خیر قرہ ہی کی نقل کرتے ہیں نا، وہ قرہ کی جو نقل ہوتی ہے عام متن وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے. البتہ کبھی کبھار اصل کی مقابلے میں نقل زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی حروف اور مخارج اور صفات کی ادائیگی کے مقابلے میں پورا زور دیا جاتا ہے حسن صوت کے اوپر، تو اس میں وہ دب جاتا ہے. قادیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہتے تھے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھو گے تو چاہے حسن صوت تمہارا نہیں ہوگا، اس کی اپنی برکتیں ایسی ہے کہ وہ خود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی. قرآن کریم، اس کا مطلب نہیں کہ وہ حسن صوت کی نفی کرتے تھے، وہ مخارج اور صفات کی ادائیگی کی طرف توجہ زیادہ دلاتے تھے. ان ناشیۃ اللیل، قول ثقیل سے مراد قرآن کریم ہے. اور قول ثقیل کی تفسیر آپ سن ہی چکے ہیں. سخت ٹھنڈی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ آلود ہو جاتے تھے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات میں جب عبادت کرتے ہیں تو اشد وطئا واقوا مقیلا. چونکہ نیند میں سے اٹھ کر آدمی اگلی فکروں سے تھوڑی دیر سو گیا ہے تو دن بھر کی جو فکریں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے سونے سے، نیند سے اٹھ کر فریش ہوتا ہے. لیکن آج کا انسان نہیں ہے. ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ اڑھی رات میں آنکھ کھلے کے طرف چلو ہی چلا جو ان کی تکلیف تھی ہو، تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن عام متن اس طریقے سے پھر بھی فرق پڑتا ہے. نیند آدمی سو جائے تو ناشیۃ اللیل، یہ رات کا یہ حصہ ہوتا ہے اشد وطئ، اس لیے شیطان کو دور کرنے میں بھی، اس لیے کہ فریش ہوتا ہے. اور وہ اقوام قیلا پڑھنے جائے گا تو جو صحیح ہے وہی پڑھے گا، گڑبڑ نہیں ہوگی. اور اقوام قیلا کا مطلب زبان اور دل دونوں ایک دوسرے سے موافق ہوں گے. مراد یہ کہ دوسری نمازوں میں جیسے ہماری سوچ و فکر دوسری چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے، اس طریقے سے فجر رات میں کم ہوتا ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز میں بھی کم ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر فرمایا، فرشتوں کی حاضری کا وقت. ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ دن میں آپ کو بہت سارے مشغلے ہیں دعوت والے، اس لیے جن کو دعوت والے مشغلے ہو رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تھوڑے متوجہ ہو جائیے. وتبتل الیہ تبتیلا، تبتل اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابی جو آئے تھے اور ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ نہیں رکھوں گا، شادی نہیں کروں گا، اس طرح کی جو باتیں ہوئی تھی، تو وہاں آپ نے نہا عن التبتل، آپ نے اسے منع فرمایا. تبتل یہی ہے شادی بیاہ کو چھوڑ کر آدمی سنیاسی پن اختیار کر لے، یہ اسلام میں نہیں ہے. تو تبتل الیہ تبتیلا، لیکن رات میں اللہ کی طرف خود متوجہ ہو جائیے. دین میں بندوں کے ساتھ لگتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو فریدا فرغت فانصب، جب مخلوق سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکاؤ. اس طریقے سے یہاں پر بھی فرمایا کہ دن میں آپ کو بڑی مشغولیت ہے، اس لیے اہل علم یہ کہے کہ دن میں مطالعہ وغیرہ کی بہت مشغولیت، اس لیے تہجد نہیں پڑھی جاتی، تو یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ بتائے گا نہیں ہے. رات کو پھر بھی وتبتل الیہ تبتیلا، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. آگے
قرآن کریم کی یعنی 1 سال تک تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تہجد فرض تھی، آگے آیتیں آ ہی رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے آسانی آئی، صحابہ کا امتحان لیا گیا، تہجد جو فرض تھی وہ نفل میں بدل گئی، مکمل ختم نہیں ہوئی ہے۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ اور آپ سبق کیجیے ان لوگوں ان کی باتوں پر جو وہ کہہ رہی ہے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے اچھی طریقے سے، اور چھوڑ دیجیے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہے، اور ان کو تھوڑی مہلت دیجیے، بلا صبح ہمارے پاس بیریا اور دوزخ ہے اور ایسا کھانا ہے جو اٹکنے والا ہے اور دردناک عذاب ہے، اور جس دن زمین اور پار ہلنے لگیں گے اور پار پھسلتے ہوئے ریت کے تیلوں کی طرح ہو جائیں گے، بلا صبح ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا جو گواہ ہے تم پر، جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول کو، پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، پس ہم نے اس کو پکڑ لیا سخت گرفت، بس ہم نے اس کو پکڑ لیا سخت پکڑنا، بس کیسے تم بچوں کے اگر تم نے کفر کیا اس دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور اس دن آسمان پھٹنے والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے حکم دے دو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا ان لوگوں کی باتوں پر جو ان کی قوم کے بیوقوف کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے اچھی طریقے سے، اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ ہو۔ حضرت جمیلہ وہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث نہ ہو، جیسا کہ غصہ نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا آپ کی قوم کے کفار کو دھمکاتے ہوئے آپ سے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یعنی جھٹلانے والے، اترانے والے، مال والے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، یعنی تھوڑی مہلت دیجیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، اور یہ بیریا ہے، اس کو ابن عباس، اکرمہ، امام سدی وغیرہ نے فرمایا وَجَحِيمًا، یعنی بھڑکنے والی آگ، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کھانا جو حلق میں پھنس جائے اور انسان اس کو نہ نگل سکتا ہے اور نہ اگل سکتا ہے، وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال، یعنی سخت ہلنے لگیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یعنی ریت کے تودے کی طرح ہو جائیں گے بعد اس کے کہ وہ بے جان پتھر تھی، سخت پتھر تھی، پھر بلا صبح وہ ریزہ ہو جائیں گے، پس اس میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی کہ مگر ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ ہموار زمین ہو جائیں گی۔ قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، یعنی وادی، ولا امتا، یعنی ابری ہوئی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نہ کوئی حصہ نیچا ہوگا اور نہ کوئی حصہ اونچا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے، اور مراد تمام لوگ ہیں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یعنی تمہارے اعمال پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذنا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اخذا وبیلا، یعنی سخت، بس تم بچو یہ کہ تم اس رسول کی تکذیب کرو، پھر تم کو پہنچے گا وہ عذاب جو فرعون کو پہنچا جبکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا قدرت والے زبردست پکڑنے کی پکڑ کی طرح، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، اور باری تعالیٰ کا فرمان فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، بس کیسے تم بچو کہ اے لوگوں اس دن سے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اگر تم نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور تم نے ان کی تصدیق نہیں کی، اور کیسے تمہیں امان حاصل ہوگا اس دن اس بڑی گھبراہٹ سے اگر تم نے کفر کیا۔ اور باری تعالیٰ کے فرمان یوم یجعل الولدان شیبا کے معنی یہ ہے کہ اس کی ہولنا کے اور اس کے زلزلے اس کی مصیبتوں کی شدت کی وجہ سے یہ ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حضرت آدم سے کہ جہنم کی جماعت کو نکالیے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ کتنی تعداد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔ باری تعالیٰ کا فرمان السماء منفطر به، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کے شدت کی سبب کی وجہ سے اور اس کے ہولناکی کی وجہ سے۔ باری تعالیٰ کا فرمان کان وعدہ مفعولا، یعنی اس دن کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی واقع ہونے والا ہے یقینی طور پر، اور ہونے والا ہے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ شروع کا حال ہے، اور مشرکین کی طرف سے عجیب قسم کی بدماشیاں القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑ دیجئے، مراد یہ کہ ان کی کہی ہوئی کی فکر نہ کیجیے، ترک ہجران نہیں ہے، یعنی ان کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، نبی کو تو ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس لیے نبی چھوڑیں گے نہیں،
البتہ ان سے تھوڑی درگزر کرنا ہے، ان سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جانا ہے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تھوڑی مہلت دے رہا ہوں. ان الذین انکالا وجحیما، بڑی بڑی بیڑیاں اور جہنم کے آگے ہیں اور کھانے ہیں جہنم کے جو آپ سن چکے ہیں. تو انک انت العزیز الکریم، اس کو کہا جائے گا. یوم ترجف الارض، زمین اور پہاڑ اور ساری چیزیں ریت کے تودے بڑے بڑے ہیں، باریک باریک ہو جائیں گے پتھر. بعد ما کانت حجارۃ سما، پہاڑ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بالکل جامد ہوتا ہے، اندر ٹھوس مادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں کہ اس دن ہم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ریزہ ریزہ کر دیں گے ہم. اسی طرح آگے فرمایا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، نہ کھادرا ہوگا نہ ٹیکرا ہوگا، زمین بالکل یکساں ہوگی. کوئی نیچے بھی چھپنا چاہے تو نہیں چھپ سکتا، نہ کوئی اوپر والے ٹیلے کی اوٹ میں چھپنا چاہے وہ بھی نہیں ہو سکے گا. ہر جگہ بالکل یکساں نظر آئے گی. یہاں سے لے کر دنیا کے اس کونے تک دیکھنا جاؤ تب بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ اللہ پاک اس طرح فرما دیں گے. پھر قیامت کہاں قائم ہوگی؟ عرفات کے میدان میں یا اسی دنیا میں یا اور کہیں؟ اکثر احوال یہی ہے کہ میدان عرفات میں ہی، وادی نعمان میں جو ہونا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلے ہو چکا. قان سب سکا. آگے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، تمہارے اعمال کو وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کفر اور شرک کر رہے ہو. کما ارسلنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پکڑا. اس طرح مکہ والوں کو نصیحت کر دی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اخذم وبیلا شدیدا، بہت سخت پکڑا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. اور بلا شبہ یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. بلا شبہ آپ کے رب نے جان لیا کہ بلا شبہ آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 کے قریب رات میں اور نصف رات اور ثلث رات، اور ایک جماعت وہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کے مقدار کو متعین کرتا ہے. اور اس نے جان لیا کہ بلا شبہ تم نہیں نبھا سکو گے، پس اللہ تبارک نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا، بس تم پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو قرآن میں سے. اور اس نے جان لیا کہ عن قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور دوسرے لوگ سفر کریں گے زمین میں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرے، اور دوسرے لوگ قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. بس تم پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو قرآن کریم میں سے، اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. اور جو کچھ تم اپنی ذاتوں کے لیے آگے بھیجو کہ بھلائی میں سے لو تم اس کو پاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کہ وہ بہتر اور بڑا اجر ہے. اور تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذه، یعنی یہ سورۃ کریمہ تذکرہ نصیحت ہے، یعنی اس کے ذریعے سے عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو ہدایت دینا اللہ تبارک تعالیٰ چاہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، یعنی کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح. اور یہ تمام کے تمام تمہارے قصد کے بغیر ہوتا ہے، اور لیکن تم قدرت نہیں رکھتے ہو اس چیز کی پابندی کرنے پر جس کا میں نے تم کو حکم دیا تھا، یعنی قیام لیل، اس لیے کہ وہ آپ پر گنا گزرتا ہے، اس لیے اللہ تم پر گنا گزرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، یعنی کبھی دونوں کو معتدل رکھتا ہے اور کبھی اس کو اس میں سمیٹ لیتا ہے اور کبھی اس کو اس سے. علم ان لن تحصوه، یعنی وہ فرض جس کو میں نے تم پر واجب کیا تھا. فقرؤوا ما تيسر من القرآن، یعنی بغیر وقت کی تعین کے، یعنی لیکن تم کھڑے ہو رات میں جتنا تمہارے لیے آسان ہو. اور یہاں صلاۃ کو قرات کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجهر بصلاتك بقراءتك ولا تخافت بها. اور تحقیق استدلال کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور بارے تعالیٰ کا فرمان فقرؤوا ما تيسر من القرآن ہے اس بات پر کہ سورہ فاتحہ کا تعین واجب نہیں ہے نماز میں، فرض نہیں ہے نماز میں. اور ان کی دلیل مضبوط ہو جاتی ہے اس حدیث کے ذریعے سے جس میں نماز پڑھنے والا غلطی کرتا ہے. اسی صلاۃ اپنی نماز میں کمی کرنے والے کو آپ نے فرمایا
اپنی نماز میں کمی کرنے والے کو فرمایا کہ پھر تو پڑھ جو تیرے لیے آسان ہو قرآن کریم میں سے. اور تحقیق کے جمہور نے جواب دیا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ذریعے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے نماز اس آدمی کے لیے جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ہے کہ کافی نہیں ہے نماز اس کے لیے جو ام القرآن کو نہ پڑھے. اور باری تعالیٰ کا فرمان علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. یعنی اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ عن قریب اس امت میں عذر والے ہوں گے یعنی بیمار, وہ طاقت نہیں رکھیں گے رات میں کھڑا ہونے کی, اور سفر کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کریں گے تجارت گاہوں میں اور کمائی کی جگہوں میں, اور دوسرے لوگ مشغول ہوں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کے ساتھ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقرؤوا ما تيسر منه, یعنی کھڑے رہو اتنا حصہ جو تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ابو رجا سے, فرمایا کہ میں نے حسن سے پوچھا ابو سعید تم کیا کہتے ہو ایسے آدمی کے بارے میں جس نے پورا قرآن کریم اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے, وہ تو صرف فرض نمازوں کو پڑھتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اس نے قرآن کو تکیہ بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح بندے سے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. صالح بندے کے سلسلے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. میں نے عرض کیا ابو سعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, فرمایا جی ہاں اگرچہ 5 آیتیں ہو. اور یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے ظاہر ہے یہ کہ وہ ظاہری مذہب ہے کہ وہ حق کے واجب سمجھتے تھے قرآن کریم کے حاملین پر یہ کہ وہ رات میں تہجد پڑھے اگر اس میں سے کچھ بھی حصہ ہو رات میں. اسی لیے حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسے آدمی کے بارے میں جو صبح تک سویا رہتا ہے, تو فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ شیطان پیشاب کرتا ہے اس کے کان میں. بس اس کے کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ فرض نمازوں سے سویا رہتا ہے. اور ایک قول یہ کہ قیام اللیل سے. باری تعالیٰ کا فرمان واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یعنی تم نماز کو قائم کرو جو تم پر واجب ہے اور زکات کو ادا کرو جو فرض ہے. اور یہ دلالت کرتا ہے اس آدمی اور یہ دلیل ہے اس آدمی کے لیے جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ زکات فرض ہوئی. زکات کی فرضیت مکہ میں نازل ہوئی لیکن نصاب اور مصارف کی مقداری بیان نہیں کی گئی مگر مدینہ میں. واللہ اعلم. اور تحقیق ابن عباس حضرت کریمہ امام مجاہد نے فرمایا کہ بلا شبہ اس آیت کریمہ میں منسوخ کر دیا اس حکم کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا تھا مسلمانوں پر شروع میں یعنی قیام اللیل کو. اور تحقیق صحیح میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے جواب میں فرمایا کہ 5 نمازیں رات اور دن میں ہے. اس آدمی سے کہا کہ 5 نمازیں رات اور دن میں ہے. اور تو اس آدمی نے عرض کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو. بارے تعالیٰ کا فرمان وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, یعنی صدقات, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہترین اور وافر مقدار میں بدلہ دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اور بارے تعالیٰ کا فرمان وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا, یعنی وہ تمام چیزیں جو تم آگے بھیجتے ہو تمہارے ہاتھوں سے وہ تمہارے لیے تو تم کو ملنے والی ہے اور یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو تم باقی رکھو کہ اپنی ذاتوں کے لیے دنیا میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس کے نزدیک اس کا مال زیادہ پسندیدہ ہے اس کے وارث کے مال کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے تو صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کا مال اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کے وارث کے مال کے مقابلے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو نہیں جانتے مگر یہی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ بلا شبہ تم میں سے ہر ایک کا مال جو اس نے آگے بھیجا تم میں سے ہر ایک کا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, یعنی تم کثرت سے اس کا ذکر کرو اور اسے استغفار کرو تمہارے تمام عمر میں, اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا اس آدمی کے لیے جو اسے استغفار کرے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے 1 سال تو فرض رہا, اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ گئی فقرؤوا ما تيسر من القرآن, جتنا ہو سکے. اور علم ان سيكون منكم مرضى, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے بیمار وغیرہ کو بھی جانتے ہیں, اس لیے اللہ پاک نے اس کی فرضیت جو تھی اس کو نفل اور استحباب میں بدل دیا. لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کے لیے کہتے ہیں کہ علماء کے لیے تہجد میرے نزدیک ضروری ہوگی. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی نماز سے سو گیا کہ من نام عن صلاۃ عن قیام اللیل, حسن بصری کے نزدیک یہ مراد ہے, لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے. ابن کثیر نے آسانی کر دی اس کے بعد کی اور یہ کہا کہ دوسری روایتیں بتلاتی ہیں کہ فرضیت منسوخ ہو چکی ہے, البتہ استحباب تہجد کا باقی ہے اپنی جگہ پر. بیچ میں ایک مسئلہ آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والا, تو احناف میں سے کون ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے؟ خالی یہ بولنے ہی کے انداز میں مناظرہ ہے ہمارا
باقی ہر حنفی سورہ فاتحہ پڑھتا ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر نہیں پڑھی تو نماز ہماری یہاں ختم نہیں ہوگی، واجب چھوٹے گا، اور دوسروں کے نزدیک تو تھی گئی پوری. اتنا فرق پڑے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقرؤوا ما تیسر من القرآن کو بنیاد بنایا. اس آیت کی بنیاد پر قرآن نے خود کہا کہ جو تم پڑھنا چاہو، اور ابن کثیر اتنا تو ضرور مانتے ہیں کہ یہاں نماز مراد ہے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن میں گھر بیٹھے بیٹھے قرآن جو پڑھتے ہیں وہ نہیں. اس پر بھی ابھی روایت آ گئی کہ آدمی اگتا نہ جائے، قرآن کی عادت ڈالے، یہ نہ ہو کہ 11 کو اٹھائے تو پھر وہی ہوگا تو جانے میں آؤں. تو اس بنیاد کے اوپر قرآن کریم کے سلسلے میں یہ فرمایا فقرؤوا ما تیسر، یہ نماز میں مراد ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ روایت بھی ہے، دوسری روایتیں بھی ہیں، اور احناف بھی دوسری بہت ساری روایتیں بھی پیش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے تو اس کو واجب کا درجہ دیا، اس لیے کہ آیت فقرؤوا ما تیسر کہہ رہی ہے، فرضیت کو صرف مطلق قرات کے لیے کر رہی ہے، وہ سورہ فاتحہ کو فرض نہیں کر رہی ہے. اور احناف اوفق بالقرآن ہے. مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا ایک رسالہ چھپا ہے، چاروں جو ائمہ ہے ان میں سے ہر ایک کے استدلال اور استنباط کے جو طریقے اور اصول ہیں وہ لکھے ہیں. اس کے اندر احناف کے سلسلے میں سب نے یہ لکھا کہ امام ابو حنیفہ کی پہلی نظر قرآن پر پڑتی تھی، پھر اس کے بعد یعنی احادیث کو قرآن کی روشنی میں وہ سمجھتے تھے. اس لیے فقرؤوا ما تیسر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا، فرض نہیں قرار دیا. عملی اعتبار سے دونوں کے درمیان یہ فرق رہے نہیں ہوگا. اعتقادی طور پر فرق ہوگا کہ فرض کا واجب منکر کافر ہوگا اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا ہے. دن اور رات میں 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس پر بھی ہے فتح الملہم. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے اندر ذکر کیا کہ ایک صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جو وفد آیا تھا اور جو لوگ آئے تھے ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں 5 نمازیں بتلائی اور تم نے وتر کو چھٹی کر دی. تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک واجب اور فرض کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان. اس لیے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے واجب کا درجہ ہی اس لیے قرار دیا ہے امام صاحب نے، تاکہ فرض اور سنت کے بیچ میں جو روایتیں ہیں جو فرضیت سے کچھ کم ہے اور سنیت سے زیادہ تاکید والی ہے، تو امام صاحب نے 2 پگتھیوں کو 3 پگتھیے بنا دیے تاکہ چڑھنے میں کیا ہو، بہت لمبا فاصلہ نہ ہو. اس لیے احادیث میں بھی فرق پڑا، حدیث متواتر مشہور کی تعریف میں بھی، اور یہاں روایتوں سے اخذ کرنے میں بھی یہ ہوا.